السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی یہ پریس کانفرنس جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہندوستان کے ایک مایہ ناز عالم دین اور داعی حق حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کی ظالمانہ اور جابرانہ گرفتاری کے خلاف ہے۔ ان کی گرفتاری جس کی سبھی مذمت کر رہے ہیں اور قابل مذمت بھی ہے، کیونکہ یہ حکومت کا انتہائی ظالمانہ اور جابرانہ کردار ہے۔ ہندوستان کی حکومت اپنی ناکامیوں کو اور اپنی رسوائیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کی اونچی حرکتیں کرتی ہے۔ ناکامی آپ کے سامنے ہے، رسوائی جیسا ابھی آپ نے کہا ہمارے مجاہد ہاشمی صاحب نے کہ وہاں کے ایک مہنت نے خودکشی کی اور اس کی وجوہات میں اس نے لکھا کہ یہ سب مندر کا جو چندہ ہے یہ کھا جا رہی، حکومت بھی اس میں لوٹ رہی، کرپشن، اور اس کے تحت جو زمین جائیداد ہے اس کو بیچ لے رہی۔ تو اس نے کیا کیا لکھا، یہ حکومت کی رسوائی تھی۔ اس رسوائی سے بچنے کے لیے حکومت ایسے اونچے اقدام پر اتر آتی ہے۔ یہ انتہائی بزدلانہ حکومت ہے اور اس کے کارندے ہیں، اور اس کے پیچھے اصل میں جو لابی ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کی ہے۔ چند کیپٹلسٹ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی پوری دولت کو جتنا جلدی ہو سکے ہم لوٹ لیں۔ ان کو ملک کی ترقی سے، ملک کی حفاظت سے، ملک کو آگے پہنچانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارے فیگرز آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جی ڈی پی ہمارا کتنا گر چکا ہے، ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے۔ ایک معمولی پڑوسی دیش ہمارا بنگلہ دیش، جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، آج ہندوستان سے آگے جا رہا ہے بزنس میں، تجارت میں، ان کا روپیہ بھی بڑھ رہا ہے، اور ہم دن بدن ترقی کی بجائے تنزلی پہ آ رہے ہیں۔ کیا کیا ناکامیاں ان گزشتہ 2014 سے اب تک ہوئی ہیں، کوئی ایک کام قابل ذکر اور قابل ترقی نہیں ہے۔ محض ایک مقصد ہے، صرف اور صرف ایک، وہ ہے اس ملک کو جتنا ہم لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں۔ جس طرح انگریزوں نے یہ کام کیا، اسی طرح کا کام یہ سرمایہ دار اس پارٹی کو سامنے رکھے کر رہے ہیں، اور ان کو اس کا ہوش نہیں ہے۔ اور اپنی بقا کے لیے، کیونکہ یہ کوئی ڈیولپمنٹ بتا نہیں سکتے، کوئی ترقی بتا نہیں سکتے، تو سادہ لوح عوام کو ہندو مسلم کارڈ دکھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ اور بار بار یہ لگایا جاتا ہے نعرہ کا ہندو دھرم خطرے میں، حالانکہ ابھی وزارت داخلہ کی رپورٹ آئی، امیت شاہ کی وزارت کی رپورٹ آئی کہ ہندوستان میں ہندو دھرم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کوئی ایسے ہم کو ایویڈنس نہیں ملے ہیں جس سے یہ کہا جا سکے کہ ہندو دھرم کو کوئی خطرہ ہے، لیکن بار بار ان کے بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے سورما یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو دھرم کو خطرہ ہے، اور وہ خطرہ کس سے؟ مسلمانوں سے۔ حالانکہ مسلمانوں سے خطرہ کبھی رہا ہے اور نہ آئندہ رہے گا۔ یہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے حصہ لیا ہے، اس لیے مسلمان اس ملک کو اپنی چیز سمجھتا ہے کہ اپنے خون پسینے سے سینچا ہوا یہ درخت ہے، اس درخت کو ہم نے لگایا ہے، اب یہ درخت پہ آ کے چند الو بیٹھ گئے ہیں جو اس کو ویران کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم اس کی وجہ سے اپنے درخت کو یہ کر لیں گے؟ آج ہندوستان میں دلی کا انڈیا گیٹ گواہ ہے اس بات کا، کہ جائیں اور وہاں پر پڑھ لیں کہ اس ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کتنے % رول رہا ہے، اور وہ بھی پورا مکمل نہیں ہے، تعصب کے ساتھ لکھا گیا ہے، تب بھی 70% نام مسلمانوں کے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں اور مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ بڑی تابناک اور روشن تاریخ ہے ہماری، خون کی ندیاں بہی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان بلکہ علماء اس میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جھوٹ، علل اعلان جھوٹ کہ بھئی مسلمان اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں۔ ہم کو دین پھیلانے کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں۔ جیسے اکبر الہ آبادی نے بڑی پیاری بات کہی، یہی کہتے رہے تلوار سے پھیلا اسلام، یہ نہ فرمایا کہ پھر توپ سے کیا پھیلا۔ ارے بھئی اسلام تلوار سے پھیلا تو تمہارے پاس تو توپ ہے، تمہارے پاس تو میزائل ہے۔ آج کی یہ ہندوتوا طاقت، تمہارے پاس اگنی ہے، ناگ ہے، بڑے بڑے ترشول ہے، میزائل ہے، پھیلاؤ اپنے دین کو۔ یہ بیچارے غریب مسلمان جن کے پاس، یہ علماء جن کے پاس، جیسے کسی نے کہا کہ بھئی وہ ترکاری کاٹنے کی چھری جن کے پاس نہیں رہتی ہے، وہ لوگ کیسے اپنی طاقت کے ذریعے اسلام کو پھیلائیں؟ یہ اسلام تو محض اس لیے پھیلا کہ یہ حق دین ہے، یہ سچ دین ہے،
ہمیشہ باطل اس کے سامنے سر نگو رہے گا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اللہ نے باطل کے مقدر میں ناکامی لکھی ہے اور اسلام کے مقدر میں اللہ نے سربلندی رکھی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. یہ دبنے والا نہیں ہے، یہ تو تم اپنی ناکامیوں اور اپنی رسوائیوں کو چھپا رہے ہیں. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب وہ ایسی باربرکت شخصیت ہیں کہ جو ان سے ملتا ہے تو ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ شاید آپ لوگ حیرت کریں گے اس بات کو کہ اس سے پہلے جو RSS کے صدر تھے سدرشن، وہ خود اس سے متاثر ہو کے بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. کلیم صدیقی صاحب کی محنت تھی، ان سے انہوں نے ملاقات کی، ان سے تاثر لیا اور اسلام کو سمجھا اور اپنی وہ جو بمنوات تھی اس سے انہوں نے توبہ کی. تو یہ ہے. ابھی آپ نے اخباروں میں تصویریں بھی دیکھی، خود جو موجودہ سرسنچالک ہیں BJP کے، انہوں نے بھی ان سے ملاقات کی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہوئے ان کی فوٹو آئی ہے. RSS کے جو صدر ہیں اب موجودہ موہن بھاگوت، وہ خود ان کے سامنے کھڑے ہوئے، ان کا انہوں نے خیر مقدم کیا، استقبال کیا. اب ایک طرف تو یہ ہو رہا اور دوسری طرف پولیس اٹھا کے بولی کہ زبردستی تبدیلی مذہب. ارے بھائی تبدیل مذہب زبردستی ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا قانون بھی نہیں ہے. اگر کوئی زبردستی مذہب تبدیل کر دے تو وہ مسلمان نہیں کہلاتا. اس کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ضروری ہے، خوش دلی کے ساتھ. لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہوتی. ہمارا قانون ہے یہ. جیسے ہماری مسجد زبردستی کسی زمین پہ نہیں بنتی. بابری مسجد کے وقت بھی ہم نے یہ اپنا دعویٰ پیش کیا تھا کہ ناجائز زمین پہ، قبضے کی زمین پہ، زبردستی کی زمین پہ ہماری مسجد ہو ہی نہیں سکتی. تم ثابت کر دو کہ یہاں قبضہ کیا گیا ہے، ہم خود مسجد حوالے کر دیں گے. لیکن آج تک ثابت نہیں کیا گیا اور زبردستی اپنی طرف فیصلے کروا لیے گئے. تو یہ زبردستی چلاؤ مگر زیادہ چلنے والی نہیں ہے. یہ چند دن ہے، اس کے بعد پھر تمہاری جو ہے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور اب تو حال اتنا برا ہو گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی اگر کوئی سیکولر ذہن کا ہے اور مسلمانوں کا فیور کرتا ہے تو اس کو پھر جو ہے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. آؤٹ لک میگزین کے ایڈیٹر ہریش مندر، تو ہاں ہرش ہے، خالی ہرش ہے، وہ ہرش مندر الگ ہے. تو یہ آؤٹ لک کے جو ہیں ایڈیٹر ان کو بھی ہٹا دیا گیا، محض اس واسطے کہ انہوں نے بات کہی کہ بھائی اسد اویسی صاحب کے گھروں پہ پتھر کیوں مارا گیا، یہ سیکولرزم کے خلاف ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ جانبداری ہے، اور ایسی باتوں پہ ہٹاؤ بھائی. تو میڈیا بھی جو ٹاپ کا میڈیا ہے وہ خود گورنمنٹ کے ہاتھ میں بکا ہوا ہے. وہ ان کی اپنی مرضی کی گاتے ہیں، ان کی اپنی مرضی کی چلاتے ہیں. تو اسد اویسی گھر پہ حملہ ہوتا اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ایک ہندوستانیوں کا نمائندہ، ہندوستان کے ایک بہت بڑے شہر حیدرآباد کے عوام کا باضابطہ ووٹ کے ذریعے منتخب کیا گیا نمائندہ پارلیمنٹ میں جو ہے، اس کا گھر محفوظ نہیں ہے ان چند غنڈوں کے ساتھ، تو عام لوگ کیسے محفوظ ہوں؟ ایک MP جو ہوتا ہے ایک پورے شہر کا باضابطہ ایگزیکٹو ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے منتخب کر کے اس کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. ویسے آدمی کی سیکورٹی نہیں ہے تو عام مسلمانوں کی سیکورٹی کیا ہوگی؟ یہ بہت بڑا بدنما داغ ہے ہمارے ملک کے اوپر. اور جو ان کے پٹھو ہیں چاہے وہ مسلمانی کیوں نہ ہو، ان کو خوب ہوا دیتے ہیں. اب وسیم رضوی ہے، اب وہ کتنا ہذیان بکے، بکواس بکے، کچھ بھی کرے، پھر اس کو کوئی بات نہیں ہوگی. قرآن کے خلاف کہے وہ اور قرآن کے پاروں کو، آیتوں کو حذف کر کے وہ پیش کرے، اس کی واہ واہ کا ہوتی ہے. اور ایک آدمی دیندار بیچارہ قرآن پہ عمل کرنے کی بات کرتا ہے خوش دلی سے تو اس کو حکومت گرفتار کر لیتی ہے. تو یہ جو گرفتار بھی کیا گیا ہے، ہم دیکھیے اگر جرم ہے تو ہم کوئی قانون کے خلاف بات نہیں کریں گے. جرم ہے آپ اس کا FIR کریے، آپ اس کا ثبوت ایویڈنس پر آئیے، جو گرفتاری کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ گرفتاری کریے. لیکن یہ کہ اچانک راستے میں، اپنے وطن میں بھی نہیں، راستے میں ایک آدمی ہے مسجد میں نماز کے لیے رکا ہے اور آپ اس کو اچانک اٹھا کے لے جاتے ہیں بغیر کسی اطلاع کے. اور عام آدمی نہیں ہے، ایک سیلیبریٹی ہے، دنیا کے مسلمان ان کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں. اب تک ہزاروں ہزار لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے، اسلام کو انہوں نے قبول کیا ہے. ایک امن کا پیمبر ہے، وہ شانتی کا پیمبر ہے. وہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں.